حضرت زینب بنت جہش، یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کا نکاح رسول سے آسمان کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کرایا ہے۔ آئیے اس پاک باز بیوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا پورا نام ہے زینب بنت جہش بن ریاب بن یامر۔ ان کا تعلق قبیلے بنو اسد سے تھا، اور یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی ذات تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت زینب بالکل ابتدا میں اسلام لائیں اپنے خاندان کے ساتھ، اور جب اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے تو یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ چلی گئیں، اور چونکہ اللہ کے رسول کی بہت قریبی رشتہ داری تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے ان کے گارجین بھی تھے، اور اللہ کے رسول ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ کرانا چاہا۔ یہ زید ابن حارثہ کون تھے؟ یہ بڑے اونچے خاندان کے تھے، قبیلے بنو کلب کے تھے، لیکن بچپن میں ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئے، ڈاکوؤں نے کڈنیپ کر لیا اور اوقاس کے بازار میں لے جا کے زید کو بیچ دیا۔ بازار سے ان کو خریدنے والے کون تھے؟ حضرت حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام۔ انہوں نے خریدا اور اپنی پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا، اللہ کے رسول نے حضرت زید کی ذہانت، ہوشیاری، نیکی دیکھی تو حضرت خدیجہ سے حضرت زید کو مانگ لیا۔ اب حضرت زید اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے لگے، اللہ کے رسول کے خادم بن گئے۔ بعد میں حضرت زید کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے۔ یہ ابھی اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت زید کے والد اور چچا آئے اور اللہ کے رسول سے آ کے کہا کہ آپ جو قیمت چاہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہمارا بیٹا آزاد تھا، ڈاکوؤں نے غلام بنا کے بھیج دیا، وہ غلام نہیں ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں، بیٹے سے پوچھ لیں، وہ جانا چاہے تو لے جائیں۔ حضرت زید نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس انسان نے مجھے جتنا پیار دیا ہے، میرا سگا باپ مجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، مجھے اپنے سے دور نہ کیجئے، مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے، مجھے انہی قدموں پر اپنی زندگی گزارنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اخلاق ایسا تھا حضرت زید کے ساتھ۔ والد نے دیکھا، چچا نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں جتنے سکھ سے رہتا اس سے زیادہ سکھ سے یہاں رہتا ہے۔ والد اور چچا چلے گئے، اور اللہ کے رسول نے حضرت زید کی جب یہ عقیدت دیکھی تو مکے میں آئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں، میں اعلان کرتا ہوں آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ اس دن سے مکے میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، وہاں بھی حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اونچا مقام تھا ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جہش کے پاس حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اگرچہ حضرت زید آزاد تھے، بڑے خاندان کے تھے، مگر وقتی طور پر ہی صحیح، جبری ہی صحیح، غلامی کا ایک داغ ان کے اوپر لگا تھا، تو عرب کے لوگ ان کو اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت زینب نے کہا کہ وہ تو آزاد کردہ غلام ہے، میں نہیں کروں گی ان کے ساتھ شادی۔ حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، ان کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کو یہ نکاح کرانا تھا۔ چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ جب اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے، جب رسول کا یہ حکم ہو رہا ہے، اور اس رسم کو توڑا جا رہا ہے، اور انسانوں کی برابری اور اونچ نیچ کو ختم کر کے انسانوں کو برابر کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ حضرت زید کو اگر غلام بنا دیا گیا تو غلام بنا دینے سے ان کا درجہ کم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی نظر میں تو تقویٰ کی بنیاد پر لوگوں کے درجے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کرایا۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ آپ نے کرایا، اور خود اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا۔ 10 دینار 60 درہم مہر طے کیا گیا۔ نئے جوڑے کے رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے الگ سے کمرے کا انتظام کیا۔ سن 4 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ نکاح تو ہو گیا، مگر میاں بیوی میں نبھ نہیں پائی۔
حضرت زینب کے دل میں یہ احساس موجود رہا کہ یہ میرے برابر کے نہیں ہے. بیوی کے دل میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ میں شوہر سے بہتر ہوں, شوہر میرے برابر نہیں ہے, تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے رہے, سمجھاتے رہے. اللہ کے رسول سے آ کے بار بار کہتے رہے, یا رسول اللہ میں نہیں جھیل پاؤں گا, یہ رشتہ میں نہیں برداشت کر پاؤں گا. اللہ کے نبی حضرت زید کو سمجھاتے کہ حضرت زید کا طلاق دینے کا ارادہ تھا. اللہ کے نبی سمجھاتے, امسک علیک زوجک واتق اللہ, اے زید اللہ سے ڈرو, اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو, طلاق مت دو. بہرحال 1 سال گزر گیا. جب دونوں میاں بیوی میں نہیں نبھ پائی, نہیں بن پائی, تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا. ادھر جب حضرت زینب کو طلاق دی جا رہی تھی, ادھر اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد اے نبی آپ کا نکاح کرایا جائے گا حضرت زینب کے ساتھ. تاکہ ایک بہت غلط رسم جو عرب میں رائج تھی, تبنی کی رسم, منہ بولے بیٹے بنانے کی رسم, بیٹے کو گود لینے کی رسم, اس رسم کو ختم کیا جائے. عرب میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی اگر کسی کو گود لے لے تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا, اور جو سگے بیٹے کے ساتھ جتنا معاملہ تھا وہ سارا اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا تھا. مثال کے طور پہ کسی عورت نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب وہ عورت اس کی ماں مانی جاتی تھی, اس کی اور بیٹیاں اس کی سگی بہن کے برابر مانی جاتی تھی. اور یہی نہیں, مرنے کے بعد جائیداد کا وارث وہ قرار پاتا تھا. ظاہر ہے سورہ بقرہ میں نکاح کے جو مسائل بیان کیے گئے, سورہ نساء میں جو طلاق اور نکاح کے مسائل بیان کیے, وراثت کے مسائل بیان کیے گئے, اس رسم نے اسلام کے اس پورے قانون کا تہیا پاچا کر کے رکھ دیا تھا. اسلام نے جس رشتے کو حلال بنایا ہے, اس رسم کی وجہ سے وہ رشتہ حرام بن گیا تھا. بھئی کسی نے منہ بولی بہن بنا لیا تو اب وہ سگی بہن کی طرح ہو گئی, اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسلام کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے منہ بولی بہن, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو گئی, آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہو گیا. اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جیسے سگے بھائی بہنوں میں پردہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, لوگ ملتے جلتے تھے, منہ بولے رشتے میں بھی لوگ ملتے جلتے تھے. اس میں ڈر تھا بدکاری کا, اس میں ڈر تھا زناکاری کا, اس میں ڈر تھا سماج کے برباد ہونے کا. اور پھر اس میں حقیقی وارثوں کا نقصان تھا. جائیداد میں جو وارث نہیں ہے وہ وارث ہو رہا تھا, اور جو حقیقت میں وارث ہے وہ بیچارہ محروم ہو رہا تھا. تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیتیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 نازل کی. فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, یہ تو بس ایک بات ہے تم اپنے منہ سے جو نکالتے ہو. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, اللہ تعالی حق بات بولتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے سگے باپ کی ولدیت کے ساتھ پکارو. اسی سے ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ کسی نے گود لے لیا, پال لیا, ولدیت میں اس کے سگے باپ کا نام لکھا جائے. ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. ذالکم اقسط عند اللہ, یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں کسی کے باپ کا نام پتا نہیں ہے, لاوارث بچہ ہے, باپ کا نام معلوم نہیں ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, تمہارے دوست ہیں, تب بھی تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ. یعنی لاوارث بچے کو بھی آپ اپنی ولدیت نہیں لگا سکتے. اس کو اپنا بھائی مانے, آپ اپنا دوست مانے, آپ اپنا بیٹا نہیں مان سکتے, آپ ولدیت نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی اور سختی کے ساتھ یہ احکام نازل کیے سورہ احزاب کے اندر. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے کے بجائے کیا کہنے لگے, زید ابن حارثہ کہنے لگے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تو دے دیا گیا رسول کو کہ آپ کا نکاح ہونا ہے زینب کے ساتھ, تاکہ یہ تبنی کی رسم ختم ہو جائے, یہ منہ بولے بیٹے والی رسم ختم ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کشمکش میں تھے, پریشان تھے. چاروں طرف سے منافقین ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, میں کس کو جواب دیتا پھروں گا. لوگ کہیں گے اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا, جس کو بیٹے کی طرح پالا,
جو اس کا بیٹا مانا جاتا تھا اس کی متعلقہ بیوی سے اس نے نکاح کر لیا. یہ ایک چیز تھی جس سے اللہ کے رسول ڈر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس کشمکش کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈرتے. لوگوں سے ڈر کے کیا کرو گے؟ جو کام صحیح ہے اللہ کی نظر میں صحیح ہے وہ کام کرو. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ ڈرو. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس کشمکش کو دور کیا اور سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو جو وحی کر رہا ہے، آپ کا نبی آپ کو جو حکم دے رہا ہے آپ اس کو فالو کیجیے، اس کی پیروی کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کے عمل سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے. اللہ سارے مسائل حل کر دے گا، سارے کام بنا دے گا. اب جب عدت ختم ہو گئی حضرت زینب کی، اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور جانتے کس سے بھیجا؟ خود حضرت زید سے بھیجا. جس نے طلاق دی تھی اسی سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضرت زینب ظاہر صدمے میں تھی، اس لیے کہ اس رشتے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول کے اصرار پر اور ضد پر اور زور ڈالنے پر یہ رشتہ ہوا تھا. حضرت زینب بھی صدمے میں تھی، ان کے گھر والے بھی صدمے میں تھے. اب جب یہ عدت ختم ہوئی اور نکاح کا پیغام آیا تو حضرت زینب نے کہا نہیں، میں ہاں نہیں کروں گی جب تک میں اللہ سے استخارہ نہیں کر لوں گی. شریعت نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، جب کسی مسئلے میں ہم فیصلہ نہ کر پا رہے ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو استخارہ کرو. دو کام کرنا چاہیے، ایک استخارہ اور ایک مشورہ. عربی میں کہاوت ہے کہ جو استخارہ کرے اور جو مشورہ کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. استخارہ کر کے کوئی کام کرو اور مشورہ کر کے کوئی کام کرو تو اللہ تعالیٰ شرمندہ ہونے نہیں دے گا. حضرت زینب کھڑی ہوئی استخارہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر اللہ سے لو لگا رہی ہیں، استخارہ کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں، ادھر اللہ اپنے نبی کے اوپر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اور 38 نازل فرما رہا ہے. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، جب زینب کی عدت پوری ہو گئی، زَوَّجْنَاكَهَا، تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ لوگوں کے اوپر اب اس بارے میں کوئی مسئلہ نہ آئے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ لڑکی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں. اس معاملے میں لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے. اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ ان کی عدت پوری ہو جائے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اے نبی یہ تو اللہ کا حکم تھا، اس کو تو پورا ہی ہونا تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس بات کا حکم دے دیا ہے اس کام کو کرنے میں نبی کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ تھا پہلے کے لوگوں کے اندر بھی. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے، ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہوتا ہے لیکن ہو کر کے رہتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر آئے اور بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب زینب آپ کی منکوحہ ہیں، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور اس کے بعد نکاح کی جو رسمی کاروائیاں ہیں وہ پوری ہوئی. حضرت زینب اس بات پر فخر کرتی تھی. حضرت زینب اپنی سوتنوں سے کہتی تھی کہ زوجکن اہلی کنہ، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے. وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اور میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ساتواں آسمان کے اوپر عرش والے نے کیا، اللہ نے کیا ہے، میرے نکاح کا اعلان اللہ نے کیا ہے. اور حضرت زینب اس پر اتنا خوش ہوئی کہ انہوں نے نذر مانی تھی میں 2 مہینے روزے رہوں گی. اور جب اللہ کے رسول سفر میں جاتے تھے
تو اپنی نظر کے یہ روزے وہ رکھتی تھی اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے 2 مہینے کے روزے پورے کیے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر سب سے شاندار ولیمہ کیا تھا. آپ نے اب تک کسی بیوی سے نکاح کے موقع پر اتنا شاندار ولیمہ نہیں کیا تھا. جب آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ تو حضرت انس کی ماں ام سلیم انہوں نے حضرت انس سے کہا کہ اللہ کے رسول کا نکاح ہوا ہے, چلو اللہ کے رسول کو تحفے میں ہم کوئی چیز دیتے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے کھجور, پنیر, گھی وغیرہ کو ملا کے مالیدہ بنایا اور ایک برتن میں لے کر کے مجھے دیا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو. جب میں وہ مالیدہ لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا, مشکل سے وہ 3-4 لوگوں کے کھانے بھر کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس ایک کام کرو, جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ, عمر کو بلا لو, عثمان کو بلا لو, فلاں کو بلا لو, فلاں کو بلا لو, اور جو تمہیں راستے میں ملے اس کو بلا کے لاؤ. حضرت انس کہتے میں حیران رہ گیا کہ یہ 3-4 لوگوں کا کے کھانے کی چیز اور اللہ کے رسول انلمیٹڈ کہہ رہے جو ملے اس کو لے آؤ. اس کے بعد کہتے ہیں جب میں لوگوں کو دعوت دے کے واپس آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کا حجرہ جو ہے, آپ کا کمرہ, آپ کا گھر بھرا ہے مہمانوں سے, ہر طرف لوگ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 10 کی تعداد میں آپ لوگ آئیے اور کھاتے چلے جائیے, اللہ کا نام لیجئے اور کھاتے چلے جائیے اور اپنے آگے کا کھانا کھائیے. حضرت انس کہتے ہیں صحیح بخاری کی 5163 نمبر کی حدیث ہے, 70 یا 72 لوگ تھے, سب لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے جا کے اپنی ماں ام سلیم سے کہا کہ امی وہ تھوڑا سا مالیدہ آپ نے 4-5 لوگوں کے بھر کا دیا تھا, 70 لوگوں نے کھایا. تو حضرت ام سلیم نے کہا یہ نبی کی برکت تھی, 70 کیا پورے مدینہ کے لوگ اگر چاہتے تو وہ کھانا کھا سکتے تھے. تو سب سے شاندار ولیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پہ کیا. اچھا, اس ولیمہ کے موقع پر بھی بہت سی بری رسموں کو ختم کیا گیا. ایک رسم یہ تھی, لوگوں کا ایک معمول تھا, ایک عادت تھی کہ کھانا کے ٹائم لوگوں کے گھر چلے جاتے تھے, پتہ لگاتے تھے کس کے یہاں کھانا کتنے بجے تیار ہوتا ہے. پتہ لگا 2 بجے کھانا تیار ہوتا ہے, 2 بجے اس کے گھر دھمک گئے. اب بھائی 2 بجے کھانے کا ٹائم ہے, آپ پہنچ گئے, تو اب 2 صورت ہے, یا تو آدمی یہ کہے کہ بھائی کھانے کا ٹائم ہے آپ بعد میں آئیں, یا آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے آپ کو کھلائے. اب بھائی کھانا اتنا ہے نہیں ہے, تو یہ ایک غلط رواج تھا جو رائج تھا. ایک رواج یہ تھا کہ کئی لوگ کھانا کھانے جاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے تھے, اب باتیں کر رہے ہیں لمبی چوڑی, وہیں پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں. اب بھئی کھانا کھا لیا آپ نے, اب اپنے گھر تشریف لے چلے جائیں. اب صاحب کھانا کو کون سا کام ہے. اب حضرت زینب سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے, ولیمہ کی دعوت ہے, کھانا کھا کے بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں, میری شادی ہوئی ہے, مجھے اپنی اہلیہ سے باتیں کرنی ہے, لیکن وہاں پہ 3-4 لوگ آخر تک بیٹھے تھے, بہت دیر کے بعد وہ لوگ گئے. تو اس طریقے کی جو رسمیں تھی. اچھا, ایک چیز یہ بھی تھی کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. لوگ آتے تھے ازواج مطہرات سے فیس ٹو فیس باتیں کر لیتے تھے, پردے کا ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو حضرت زینب کا ولیمہ ایک برکت والا ولیمہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 نازل کر دی, جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے, اور جس میں کئی اس طریقے کی چیزوں کی, بری عادتوں کی اصلاح کر دی گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں داخل مت ہونا جب تک تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ ملے. الی طعام غیر ناظرین اناء, کھانے کے ٹائم کھانے کے تیار ہونے کا انتظار کرتے ہوئے تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. ولکن اذا دعیتم, جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کے لیے تب تم جاؤ. فادخلوا, جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے تب تم جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ, اور جب تم کھانا کھا لو. فَانْتَشِرُوا, تو زمین میں پھیل جاؤ, چلے جاؤ, وہاں پہ بیٹھے نہ رہو. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ, وہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرو, وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپ شپ نہ کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہاری اس حرکت سے نبی کو تکلیف پہنچ رہی تھی. وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, لیکن نبی تم سے کوئی بات کہنے میں شرما رہے تھے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور اے میرے نبی کے صحابہ
जब तुम नबी के घर में जाओ और नबी की बीवियों से तुम्हें कोई सामान मांगना हो, कोई चीज मांगनी हो, तो पर्दे की आड़ से मांगो। ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारी भी सफाई है, इसी में उनकी भी सफाई है, तुम्हारे दिल की भी सफाई इसमें है और उनके दिल की सफाई भी इसी में है। इन्ना ज़ालिकुम, उसके बाद फरमाया ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह, और तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाओ। वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, और अल्लाह के रसूल के बाद आपकी बीवियों से तुम कभी निकाह नहीं कर सकते। इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, ये चीज अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 नाजिल हुई। हजरत ज़ैनब के लिए ये शरफ की बात है, फजीलत की बात है कि उनके वलीमा के मौके पर यह आयत नाज़िल हुई और उनका ये वलीमा बहुत सारी इस्लाह का सबब बना, बहुत सारी बुरी रस्मों के खात्मा का सबब बना। और पर्दे का हुक्म भी तभी नाज़िल हुआ, उस आयत के बाद सहाबा ने अपने घरों में पर्दे लटका दिए। अब बिला इजाजत कोई किसी के घर में पर्दे के उस पार नहीं जा सकता था। लेकिन जब यह निकाह हुआ तो अल्लाह के रसूल पर मुनाफिकों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मुनाफिकों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। 3 बड़े बड़े एतराज किए। पहला एतराज, सदियों की रस्म तोड़ दी, अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली, अपनी बहू से निकाह कर लिया। बहू ससुर के लिए महरम होती है, इसने हुर्मत का ख्याल नहीं रखा, अपनी बहू से निकाह। यह पहला एतराज था। दूसरा एतराज यह था कि अल्लाह के रसूल सबके लिए नमूना है और कुरान ये कह रहा है क्या ईमान वालों तुम 4 निकाह कर सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं। नबी का ये 5वां निकाह था। आपके निकाह में हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा ऑलरेडी थी। ये नबी का 5वां निकाह था। तो एक एतराज ये था कि ये तो नबी अपनी ही बात से मुकर रहे हैं, जो अपने आप को नमूना भी करार दे रहे हैं, बाकी लोगों के लिए 4 निकाह की इजाजत, ये 4 से ज्यादा निकाह कर रहे हैं। और तीसरा एतराज ये था कि अगर मुंह बोले रिश्ते की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है और ज़ैनब से निकाह करना सही था, तब भी नबी को नहीं करना चाहिए था, मसलहत के तहत नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि इसकी वजह से कमजोर टाइप के लोग इस्लाम से के दुश्मन बन सकते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा हो सकती है। ये 3 बड़े बड़े एतराज काफिरों की तरफ से हुए। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में एक आयत में तीनों एतराज का जवाब दे दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे किसी मर्द के बाप नहीं है, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो कि आपने अपनी बहू से निकाह किया है, जब आपका कोई बेटा ही नहीं है, जब आप किसी मर्द के बाप ही नहीं है, जब आपका कोई बेटा ही नहीं तो बहू कहां से आ गई और बहू से निकाह आपने कैसे कर दिया। ये पहले एतराज का जवाब था। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे अंदर किसी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिर रसूल अल्लाह, बल्कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तुम्हारा एतराज ये है कि अल्लाह के नबी ने 5वां निकाह कैसे कर लिया। तुम ये क्यों भूल गए, मेरा नबी मेरा नुमाइंदा है, वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता है। अगर हमने अपने नबी को हुक्म दिया कि तुम ज़ैनब से निकाह कर लो, तुम कौन होते हो एतराज करने वाले। जिस अल्लाह ने तुमको 4 निकाह की इजाजत दी, उसी अल्लाह ने अपने नबी को 5वें निकाह की इजाजत दी। और तीसरा एतराज ये था कि अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब से निकाह क्यों कर लिया, ना करते, मसलहत का तकाजा था कि ना करते, बाद में कर लेते। अल्लाह ने उस एतराज का भी जवाब दिया, वलाकिर रसूल अल्लाही व खातमन नबिय्यीन, मेरा नबी तो खातमुन नबिय्यीन है, मेरा नबी तो आखिरी नबी है। अब दुनिया में जितनी बुरी रस्में हैं, उन रस्मों को तोड़ने वाला कोई और नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम इस बुरी रस्म का खात्मा अपने नबी के जरिए करा दें, क्योंकि हमारा नबी आखिरी नबी है। एक आयत में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के इन तीनों एतराजात का जवाब दे दिया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इबादत गुजार थी, रातों को अल्लाह की राह में रोया करती थी, अल्लाह की के डर से रोया करती थी। अल्लाह के नबी इनको अव्वाह का लक़ब दिया था। अव्वाह का मतलब आहें भरने वाली, आहें भरने वाली। अल्लाह के खौफ से ये रातों को रोया करती थी। इनकी नेकी और इनके तक़वा की गवाही हजरत आयशा ने दी है। एक सौतन दूसरी सौतन के बारे में गवाही दे, बड़ी बात है। सही मुस्लिम की 2442 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ज़ैनब वो थी जो नबी की बीवियों में मेरी टक्कर की थी।
हियल्लती कानत तुसामीनी मिन अज़वाजिन नबी, ज़ैनब वो थी जो इतनी खूबसूरत थी और इतनी बागदामन थी कि मेरी टक्कर की थी। और वलम अरा इमरातन क़त्तु खैरन फिद्दीन, मैंने इतनी ज्यादा दीनदार औरत कोई और नहीं देखी। मैंने ज़ैनब से ज्यादा दीनदार, वो अत्का मिन्हु, उससे ज्यादा अल्लाह से डरने वाली, वो अस्दक़ हदीसा, उससे ज्यादा सच बोलने वाली, वो औसल लिर्रहिम, उससे ज्यादा रिश्ता निभाने वाली, वो आज़म सदक़तन, उससे ज्यादा सदका करने वाली, और अल्लाह के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाली मैंने कोई और औरत नहीं देखा। ये हजरत ज़ैनब बिन्त जहश थी। जब हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगा तो अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब से भी पूछा था कि ज़ैनब तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या आयशा ऐसा काम कर सकती हैं? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, अहमी समई व बसरी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने कान को और अपनी आंखों को ऐसी बात कहने से बचाती हूं जिस बात का मुझे हक नहीं है। मैं क्यों गलत बात अपनी कान से सुनूं और क्यों गलत बात अपने आंखों से देखूं और कहूं। मा अलिम तो अलैहा इल्ला खैरा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आयशा के बारे में जितना जानती हूं, आज तक मैंने आयशा को कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। मैं आयशा के बारे में भलाई की गवाही देती हूं, मैं उनको नेक जानती हूं, अच्छा जानती हूं। हजरत ज़ैनब चमड़े की दस्तकारी करती थी, चमड़े के सामान बनाती थी और उससे जो आमदनी होती थी अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। बेइंतहा सखावत का जज्बा था। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा अपनी बीवियों से कहा, सही बुखारी की 1420 और सही मुस्लिम की 2452 नंबर की हदीस है, आपने अपनी बीवियों से कहा कि अस्रउकुन्न लिहाकम बी अतवलुकुन्न यदन, मेरी बीवियों में सबसे पहले मुझसे वो औरत मिलेगी जिसका हाथ सबसे लंबा है। तो अल्लाह के नबी की अज़वाज मुतहरात अपने हाथों को नापने लगी। जब हाथों को नापा जाने लगा तो हजरत सौदा, जो कि लंबी चौड़ी थी, हजरत सौदा का हाथ सबसे लंबा था। तो लोगों ने यह समझा कि रसूल अकरम के इंतकाल के बाद सबसे पहले किसका इंतकाल होगा? हजरत सौदा का होगा। लेकिन हकीकत में नबी का इशारा यह था कि मेरी वो बीवी मेरे बाद सबसे पहले इंतकाल करेगी जो सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करती है, सबसे बड़ी दिल दरिया है, सबसे ज्यादा हाथ की ऊंची है, खर्च करने वाली है। और ये कौन थी? अम्मा आयशा फरमाती हैं, फकानत अतवलुना यदन ज़ैनबू, हमें सबसे लंबे हाथ वाली, अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली ज़ैनब बिन्त जहश थी। लिअन्नहा कानत तामलो बेयदिहा, अपने हाथ से वो काम करती थी, वह तसद्दक़ु, और जो कमाती थी अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। हजरत ज़ैनब का इंतकाल हजरत उमर फारूक के दौर में सन 20 हिजरी में हुआ था और आपकी जनाजे की नमाज हजरत उमर ने पढ़ाई थी। आप अल्लाह के रसूल की बीवियों में अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद सबसे पहले इंतकाल करने वाली आपकी बीवी है। तरतीब के एतबार से हजरत ज़ैनब का जो नंबर आता है अल्लाह के रसूल की बीवियों में वो 7वां नंबर है। हजरत उम्मे सलमा 6ठे नंबर पर आती हैं और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश ये 7वें नंबर पर आती है। तो ये आज के दर्स में हमने हजरत उम्मे सलमा और हजरत ज़ैनब बिन्त जहश की जिंदगी के कुछ अहम वाक़यात आपके सामने बयान किए। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की 2 कड़ियां और हैं, हम उसको इंशाअल्लाह लगातार आपके सामने कल और परसों इंशाअल्लाह हम बयान करके इस सीरीज को मुकम्मल करेंगे। आइए अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको इन मुक़द्दस ख़वातीन नबी की इन बीवियों की जो जिंदगी है, जो नसीरत है, उससे हम सबको नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे घरों में भी, हमारे घर की ख़वातीन में भी नेकी का, दीनदारी का, शर्म व हया का, अल्लाह की राह में कुर्बानी का वो जज्बा पैदा फरमा दे जो अल्लाह के नबी की बीवियों के अंदर था। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे, हम अल्लाह के रसूल से, आपके अहले बैत से, आपकी अज़वाज मुत्तहरात से, आपके सहाबा से सच्ची मोहब्बत करें। रब्बुल आलमीन हमें इसी मोहब्बत पर जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे और इसी मोहब्बत पर हमारा खात्मा फरमाए। हमें से जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिल अजील अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हम सबका